بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین حصہ اول سبق نمبر 95 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ سے لے کر آیت نمبر 283 واللہ بما تعملون علیم تک پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے، الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ، ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو، الا ان تکون، ہاں یہ اگر تمہارے درمیان سودا ہو، تجارۃ حاضرۃ، کوئی نقد لین دین کا، تدیرونہا بینکم، تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو۔ وان تفعلوا فانہ فسوق بکم، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ اور واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جی اس سے پہلے ذکر تھا کہ اگر کسی لین دین کے معاملے میں قیمت یا مبیع، یا قیمت ادار ہو جیسے کہ سلم، یا مبیع ادار ہو جیسے کہ قرض کا لین دین عام، تو اس کے متعلق ایک دستاویز لکھنے کا حکم تھا کہ ایک ایگریمنٹ لکھ لو، پہلے یہ بیان ہوا۔ اب یہ ایک معاملہ اس سے مستثنا قرار دیا ہے، وہ یہ کہ کوئی سودا ہے وہ دست بدست ہو رہا ہے، ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے، کوئی چیز ادار نہیں ہے اس میں، نہ مبیع ادار ہے نہ ثمن ادار ہے، تو پھر لکھنا ضروری نہیں ہے، اس میں لکھنا ضروری نہیں ہے، تو اس کا بیان ہے۔ الا ان تکون، تقوا واقع ہو تمہارے درمیان، تجارۃ حاضرۃ، سامنے دست بدست تجارت، وفی قراءۃ بالنصب فتکون ناقصۃ واسمها ضمیر التجارت۔ اب تجارۃ حاضرۃ میں دو قراءت ہیں، پہلی قراءت ہے تجارۃ حاضرۃ، اور دوسری قراءت ہے تجارۃ حاضرۃ۔ تو جو صاحب جلالین نے تشریح کی ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب جلالین کے ہاں تجارۃ حاضرۃ والی قراءت ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک قراءت میں وفی قراءۃ، اور ایک قراءت میں جو کہ امام عاصم کی ہے بالنصب تجارۃ حاضرۃ، نصب کی ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں، فتکونا، تو اس صورت میں تکون ناقصہ، ناقصہ ہوگا، و اسمہا، اور اس کا اسم ضمیر التجارہ، ضمیر ہوگی جو کہ تجارت کی طرف لوٹ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو تجارت حاضرۃ کی صورت میں کانا ناقصہ ہوگا، تجارت حاضرۃ، اور تجارت یہ ضمیر اس کا اسم ہوگا جو بھی تجارت کی طرف لوٹ رہی ہوگی، اور تجارت حاضرۃ اس کی موصوف صفت مل کر خبر بن رہی ہوگی۔ دوسری صورت میں جب تجارت حاضرۃ پڑھا جائے گا جو صاحب جلالین کے ہاں ہے، تو اس صورت میں کانا ناقصہ ہوگا، یہ تکون جو ہے نا ناقصہ ہوگا، کانا ناقصہ آپ کو معلوم ہے وہ جو اسم پر تام ہو جاتا ہے، تو تجارت حاضرۃ موصوف صفت مل کر اس کا اسم بنے گا، ٹھیک ہے۔ تدیرونہا بینکم ای تقبضونہا ولا اجل فیہا، کہ تم اس کو قبضے میں لے لیتے ہو ہاتھوں ہاتھ، ولا اجل فیہا، اور اس میں کوئی اجل نہ ہو، یہ تفصیل ہے معاملے کی، ٹھیک ہے۔ فلیس علیکم جناح، تو کوئی حرج نہیں اس میں، کس میں، فی اس میں کہ اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو نہ لکھو، یعنی نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس چھوڑ دیو تو مسئلہ نہیں ہے۔ والمراد بہا المتجر فیہ، مراد اس سے وہ ہے جس میں تجارت کی جا رہی ہے، یعنی وہ مبیع یا ثمن دونوں۔ واشہدوا اذا تبایعتم، ہاں البتہ گواہ بنا لو جب تم بے کرنے لگو، علیہ اس پر، فإنہ ادفع للاختلاف، اس لیے کہ اختلاف کو دفع کرنے والا ہوتا ہے۔ وہذا وما قبلہ امر الندب، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ نہ لکھنے والا جس میں اجازت ہے اور اس سے پہلے والا، تو یہ معاملہ امر کا وجوب کے لیے ہے یا مستحب ہے؟ تو یہ مستحب معاملہ ہے کہ لکھنا زیادہ، یعنی گواہ بنانا، اشہدوا اذا تبایعتم، یہ جو گواہ بنانا ہے یہ مستحب معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے الذین آمنوا تتداینون الی اجل مسمى فاکتبوہ جو پیچھے گزرا ہے نا، وہ بھی مستحب معاملہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کو وجوب قرار دیا کہ یہ واجب ہے گواہ بنانا، لیکن ہے مستحب۔ بعض حضرات نے کہا کہ وجوب تھا لیکن وہ نسخ ہو گیا، امر کو
یعنی ایک معاملے کو پختہ کرنے کے لیے جب پختہ ہو گیا تو بعد میں نسخ قرار دیا گیا. ولا يضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ ہی گواہ کو. یہ ایک عمومی قاعدہ بیان ہوا ہے کہ دستاویز لکھنے والا جو کاتب ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نہ گواہ کو کوئی مجبور کیا جائے گواہی دینے پر، نہ اس کو نقصان پہنچایا جائے. تو ایک عمومی قاعدہ بنایا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچایا جائے نہ نقصان برداشت کیا جائے. ولا شہید صاحب الحق، جو صاحب حق ہے جس کا حق ہے، ومن علیہ، یا جس کے اوپر حق ہے، تو دونوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اب ضرر کی صورتیں بتا رہے ہیں صاحب جلالین. ضرر کی پہلی صورت بتحریف، کہ کاتب کی لکھائی میں کوئی تحریف کی جائے، اب امتناع من الشہادت، یا ایک صورت ضرر کی یہ ہے کہ گواہ کو روکا جائے گواہی سے، اب الکتابت، یا کاتب کو کتابت سے روکا جائے. اولا یضرهما صاحب الحق بتکلیفهما ما لا یلیق فی الکتابت والشہادت، یا یہ کہ صاحب حق جو ہے نا وہ اس کو ضرورت نہ پہنچائے لیکن ہے کہ مکلف کر لے اس کو، ما لا یلیق فی الکتابت والشہادت، ایسی چیز کا مکلف کرے کہ جو کتابت کی شان کے موافق نہ ہو یا گواہی کی شان کے موافق نہ ہو. یعنی کتابت کی شان کے موافق ظاہر ہے کیا چیز ہوگی، جھوٹ وغیرہ ہوگا، اس پر اس کو اکسائے، یا یہ کہ گواہی، جھوٹی گواہی پر اس کو اکسائے. تو یہ سب ضرر کی صورتیں ہیں، یہ نہیں کرنی. وَإِن تَفْعَلُوا مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ، اور اگر تم کر گزرو جو جس سے تمہیں ڈرایا گیا ہے، مفعول بہ کا بیان. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ گناہ ہوگا. خروج عن الطاعۃ، فسق کی تعریف، خروج عن الطاعۃ، یہ فسق کی تعریف ہے کہ فسق کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا، یہ فسق کو کہتے ہیں. لاحق کا مطلب ہے کہ یہ فسوق جو ہے نا خبر بن رہی ہے ان کی. لاحق بکم، یہ فسق تمہارے ساتھ لاحق ہے. واتقوا اللہ، یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو فسق لاحق ہو تمہارے ساتھ. اللہ سے ڈرتے رہو، فی امرہ و نہیہ، اللہ تعالیٰ کی اوامر میں اور اس کی منہیات میں، جن چیزوں کا وہ حکم دیتے ہیں اور جن چیزوں سے وہ روکتے ہیں اس میں ڈرتے رہو. یعلمکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں تعلیم دیتا ہے کس چیز کی، مفعول بہ کا بیان. مصالح امورکم، تمہارے معاملات کی مصلحت صحیح کرنے کا حکم دیتا ہے تمہیں. یہ سارے احکامات معاملات کو صحیح کرنے کے لیے ہوتے ہیں. حال مقدرۃ، جی ترکیب بتا رہے ہیں صاحب جلالین. یہ یا تو حال مقدرہ ہے، حال مقدرہ اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ فاصلے پہ ہو، یعنی درمیان میں بہت کلام ہو اور حال بن رہا ہو، تو یہ حال مقدرہ بن رہا ہے. فتقوا کی ضمیر سے، واتقوا کی ضمیر سے حال مقدرہ بن رہا ہے. اور مستانفہ، یا جملہ مستانفہ، وعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے. تو دونوں ترکیبیں کر سکتے ہیں. اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، ترجمہ دیکھیے، اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر بھروسہ کیا جائے وہ ٹھیک ٹھیک اپنی امانت ادا کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہوں کو، گواہی کو چھپاؤ نہیں. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ گناہگار دل کا حامل ہے، گناہگار دل کا حامل ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. جی یہاں سے عزیز طلباء رہن کے احکام شروع ہو رہے ہیں. اس سے پہلے لین دین کا معاملہ تھا، اور لین دین کے معاملے سے متعلق دو احکام گزر چکے، کتابت کے اور گواہی، اس پر گواہ بنانے کے، جو تحریر سے متعلق تھے اور معاملے سے متعلق تھے، اور پھر اس پر گواہ. اب ان یعنی تحریر، کتابت کے احکام اور گواہ کے احکام بیان کرنے کے بعد اب ایک تیسرا اصول بیان کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں رہن. تو اس آیت میں رہن کا مسئلہ بیان ہوا ہے، یعنی جب کسی کو ادھار دو تو اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہو. تو چونکہ وہ یہ دونوں پیچھے معاملے کتابت والا اور گواہی والا اس سے متعلق تھا کہ ادھار پہ جو کوئی چیز دی جائے، تو اس ادھار میں ایک اور بہت اہم چیز آتی ہے جس کو رہن کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس رہن کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَيْ مُسَافِرِينَ وَتَدَايَنْتُمْ، یعنی اگر تم سفر میں ہو، اگر تم سفر ہے مسافرین، وتداینتم، اور تم کسی کو دین دے دو، ولم تجدوا کاتبا فرحان، اور کوئی لکھنے والا بھی تمہارے پاس نہ ہو. وفی قراءۃ فروہن، ایک قراءت میں فرحان کی جگہ فروہن ہے، جمع اس کی، تو فروہن جمع ہے رہن کی، ٹھیک ہے.
رہن کی جمع ہے، مقبوضۃ قبضے میں ہو، فرحان پس رہن قبضے میں لیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ فرحان و مقبوضۃ موصوف صفت مل کر یہ خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں مبتدا بن رہا ہے موصوف صفت مل کر. تستوثقون بها، جس کو تم پختہ کرو اس کے ذریعے، اس رہن کے ذریعے، یہ پورا جملہ خبر بن رہی ہے فرحان و مقبوضہ کی. ٹھیک ہے عزیز طلبہ، سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں آگے جانے سے پہلے ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ رہن کسے کہتے ہیں. رہن کسے کہتے ہیں؟ تو رہن وہ چیز ہوتی ہے جو قرض کے بدلے میں کسی شخص کے پاس رکھی جاتی ہے. یعنی میں نے کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کیا، زید نے بکر کے ساتھ قرض کا معاملہ کیا، اور قرض کے طور پہ اس نے موبائل لے لیا اس سے 40,000 کا موبائل. زید کے پاس ایک اور کوئی قیمتی چیز تھی، تو بکر نے اس سے کہا کہ یہ آپ میرے پاس رہن کے طور پر رکھوا لیجئے، اور جب آپ مجھے پیسے دے دیں گے موبائل کے تب میں آپ کو واپس کر دوں گا. تو اس کو رہن کہتے ہیں. فقہ کی کتب میں آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر قرضہ کی رقم مقررہ مدت میں ادا نہ کی جائے تو قرض خواہ اس چیز کو فروخت کر کے اپنی رقم پوری کرے. تو اگر زید نے بکر کو وہ موبائل کے پیسے نہیں دیے 40,000، تو وہ چیز بیچ کے اپنے پیسے پوری کر سکتا ہے، اور جو کچھ باقی بچے وہ مقروض کو لوٹا دے. تو ایسی قیمتی چیز ہوئی جیسے مثلا موٹر سائیکل، باقی پیسے پھر واپس کر دے. تو فقہی اصطلاح میں مقروض جو ہوتا ہے، جو مدیون ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ اس معاملے میں زید ہے، اس کو راہن کہتے ہیں. اور جس کے پاس رہن رکھا جائے، یعنی جو موبائل بیچنے والا تھا، اس کو مرتہن کہتے ہیں. اور وہ چیز جو ہوتی ہے نا جو رہن رکھوائی جاتی ہے، اس کو مرہونہ کہتے ہیں. مرہونہ کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ کچھ اصطلاحات ہے، اس کا سمجھنا ضروری تھا. واپس سبق کی طرف آتے ہیں. وبینت السنۃ جواز الرہن فی الحضر ووجود الکاتب. ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں تو سفر کا ذکر ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں کوئی کاتب نہ ملے تو تب فرحان و مقبوضہ، تب رہن والا معاملہ کر سکتے ہو، کسی سے رہن لے سکتے ہو. وہ قرض کا معاملہ کیا ہے تو رہن لے سکتے ہو. تو اب کیا حضر میں اس کا مطلب جائز نہیں ہوگا، سفر میں ہی جائز ہوگا، اور جب کوئی کاتب نہیں ہوگا 2 صورتوں میں جائز ہوگا. تو اس آیت سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ صرف 2 صورتوں میں، ایک سفر کی حالت میں اور ایک جب کاتب نہ ہو اس حالت میں. لم تجدوا کاتبا دوسری صورت. تو ان 2 صورتوں میں صرف جواز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس آیت میں صرف 2 صورت جائز ہے، باقی جائز نہیں ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین کہ ایسی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں حضر میں بھی رہن کے جواز کا ثبوت ملتا ہے. تو وہی بتا رہے ہیں. وبینت السنۃ، و سنت نے بیان کیا ہے جواز الرہن، رہن کے جواز کو، فی الحضر عام حالت میں بھی، حضر میں بھی، موجود الکتاب کاتب، اور کاتب کے وجود، کاتب کے پائے جانے میں بھی، دونوں صورتوں میں رہن جائز ہے. فالتقیید، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضر میں بھی جائز ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو مقید بالسفر کیوں کیا ہے، اور مقید بعدم وجوب کتابت کیوں کیا ہے اس کو، یعنی کاتب کے نہ ہونے کے ساتھ. فالتقیید، اس کا جواب دے رہے ہیں فالتقیید بما ذکر، تو مقید جو اس کو مذکورہ اشیاء کے ساتھ جو مقید کیا ہے سفر کے ساتھ، کیوں؟ لأن التوثیق فیہ اشد. تو چھوٹا سا جواب دیا ہے کہ بھائی سفر میں اس کی توثیق اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے، اور کاتب کے نہ ہونے کی صورت میں اس کی توثیق اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے کہ جب مرہونہ چیز رکھوائی جاتی ہے. وافاد قولہ مقبوضۃ، ایک مسئلہ کی استنباط کر رہے ہیں صاحب جلالین. مسائل بھی بتاتے ہیں آپ کو، فقہ بھی ٹچ کرتے ہیں. تو ایک مسئلہ کا استنباط کر رہے ہیں. وہ افاد قولہ مقبوضۃ، کہتے ہیں مقبوضہ سے یہ مقبوضہ جو آیت میں ہے اس سے یہ معاملہ معلوم ہو رہا ہے، فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ اشتراط القبض فی الرہن، کہ رہن میں قبضہ شرط ہے، مرہونہ چیز پر قبضہ کرنا شرط ہے. جب تک اس نے، ایسا نہیں ہے کہ جس نے چیز لی ہوئی ہے وہ کہے کہ بھائی یہ چیز میں آپ کے پاس رہن رکھوا رہا ہوں اور رہن اس کے پاس گھر میں ہی رکھا ہوا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ جو راہن مرہون ہوگا وہ اپنے پاس اس کے قبضے میں لے گا بہرحال. والاکتفاء به من المرتہن ووکیلہ، ہاں یہ کہ اکتفا کر سکتا ہے مرتہن، اور مرتہن بھی اس پر اکتفا کر سکتا ہے، اس کا وکیل بھی لے سکتا ہے، وہ خود بھی لے سکتا ہے، اس کا وکیل بھی لے سکتا ہے. فإن من بعضکم بعضا، اور اگر تم کو ایک دوسرے پر یقین ہے، پر امن ہو تم ایک دوسرے سے، الدائن المدین علی حقہ، یعنی دائن مدیون پر یقین رکھتا ہے اس کے حق پر، فلم یرتہن، بس وہ رہن نہ رکھوائے، رہن نہ لے اس سے، فلیؤدی الذی اؤتمن، لیکن اب یہ کہ وہ ادا کرے جس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے، المدین یعنی کہ جو مقروض ہے وہ ادا کرے امانت، اپنی امانت دینا، اپنا دین، یعنی موبائل لیا ہوا ہے نا تو پیسے دینے، تو پیسے لازمی لوٹائے گا.
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس معاملے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے فی ادائی، اس کو ادا کرنے میں. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، لوگ بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں اس میں، ادائیگی حقوق میں. اگر کسی سے قرض پر کوئی چیز لی ہے یا کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، لإقامتها، اس کو ادا کرنے کے لیے، اس کی اقامت کے لیے، وہ گواہی کے لیے جب کہا جائے نا تم نے دیکھا ہے، تو چھپانا نہیں چاہیے. وَمَن يَكْتُمْهَا، جو چھپا لے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہوگا. خص بالذکر، ایک سوال کا جواب ہے کہ دل کو گناہ کے ساتھ کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ خص بالذکر، اس کا ذکر خاص طور پر اس لیے کہ لأنه محل الشہادت، کہ دل گواہی کی اصل جگہ ہے، دل سے گواہی دیتا ہے بندہ. ولأنه، دوسری وجہ یہ ہے کہ اذا اثم، جب دل گناہ کرتا ہے، تبعه غیره، تو اس کے علاوہ اور دل کے علاوہ اور اعضاء بھی پھر گناہ کرتے ہیں، زبان بھی پھر گناہ کرتا ہے، کان بھی گناہ کرتے ہیں، زبان غلط گواہی دیتی ہے، تو اس لیے دل کا ذکر کر دیا. فیعاقب معاقبۃ الآثمین، تو پس اس کی گناہ کی معاقبت، یعنی گناہ گاروں کی معاقبت اسی دل کو ہوگی، اسی کا ذکر کر دیا. واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو جانتے ہیں. لا یخفی علیہ شیء منہ، اس پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. یہ عزیز طلبہ، آج کے سبق سے متعلق سوال کیا ہے کہ راہن کیسے کہتے ہیں، تو کمنٹس میں جواب لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.